بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اوور پاپولیشن آ ڈائلما، زیادہ آبادی میں اضافہ ایک مسئلہ. یونٹ 8 اس کی ایکسرسائز کا آج ہم لاسٹ پارٹ جو کہ رائٹنگ اسکل سے ریلیٹڈ ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی ہے رائٹ این ایسے آن انوائرمنٹل پولوشن یوزنگ دا فالوئنگ مائنڈ میپ. یعنی ہم نے اس مائنڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے یہ جو نیچے دیا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسے رائٹ کرنا ہے جس کا ٹاپک ہے انوائرمنٹل پولوشن. اچھا، اس میں سب سے پہلے مائنڈ میپ میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایئر پولوشن کا ہے. یعنی ہوا جو ایئر کی پولوشن کی وجہ سے جو ہمارا انوائرمنٹل پولوشن انکریز ہوتی ہے اس کے یعنی کازز اور افیکٹس بتائے ہیں اور پھر اس کا سلوشن بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ایسے جب ہم رائٹ کرتے ہیں تو اس کے عام طور پر 3 پیراگرافس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پیراگراف میں ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں اور سیکنڈ پیراگراف میں اس کی سپورٹنگ ڈیٹیل یعنی اس کی ڈیٹیل تفصیلات بتائی جاتی ہیں اور یعنی اس کی جو اس کو مین باڈی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پیراگراف جو کہ لاسٹ پیراگراف ہوتا ہے اس میں کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کا کنکلوژن ہوتا ہے. یعنی جتنا بھی ہم اوپر یعنی پیراگراف رائٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کی ایک طرح سے سمری ہوتی ہے یا پھر اس کو جو بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کا سلوشن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ مائنڈ میپ میں اس کے کازز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایئر پولوشن سب سے بڑی وجہ ہے انوائرمنٹل پولوشن کی، اور اس کے کازز کیا ہیں کہ ایسڈ رین یہ مائنڈ میپ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہم ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایسے رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ایسڈ رین ہے، پھر گلوبل وارمنگ ہے، ڈپلیشن آف اوزون لیئر یعنی اوزون لیئر کی سطح میں کمی، اور اسموگ ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایفیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی اس کے جو یعنی ایئر پولوشن کی وجہ سے ہمارے لنگس پرابلم آ جاتے ہیں، اریٹیشن آف آئیز، نوز اینڈ تھروٹ، اور انکریزڈ ریسپریٹری پرابلمس، ریڈیوسڈ انرجی لیولس. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی امیونٹی لیول میں کمی آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں. اوکے. نیکسٹ ہمارے پاس سلوشن ہے، یعنی اینڈ پہ جو ہم کنکلوڈ کریں گے تو اس میں سلوشن کیا دی گئی ہے کہ نو ٹو پلاسٹک، یوز لیس ٹرانسپورٹیشن، اوائڈ دا یوزیج آف ریفریجریٹرس اینڈ اے سیز، ریڈیوس فارسٹ فائرس اینڈ اسموکنگ. ٹھیک ہے. اس مائنڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے ہم ایسے رائٹ کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. لیٹس سی دا ایسے. Yes, this is the essay which is the title topic of environmental pollution. ٹھیک ہے. ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں ہمارا ایسے ہے. اینڈ فرسٹ ون از دا انٹروڈکٹری پیراگراف which is start as commence as environmental pollution is one of the most pressing issues facing humanity today. یعنی environmental pollution یعنی ماحولیاتی آلودگی is one of the most pressing issue، سب سے زیادہ توجہ طلب مسئلہ ہے فیسنگ ہیومینٹی ٹوڈے، جو کہ آج کل انسانیت کو درپیش ہے یا انسانیت کو سامنا ہے. ٹھیک ہے. جو ماحولیاتی آلودگی سب سے زیادہ قابل تو پریسنگ ایشو، سب سے زیادہ یعنی دیٹ ریکوائرڈ امیڈیٹ ایکشن. ٹھیک ہے. جو کہ سب سے زیادہ قابل توجہ مسئلہ ہے جو کہ انسانوں کو درپیش ہے یا انسانوں کو سامنا ہے. اوکے. اٹ از دا کنٹامینیشن آف دا انوائرمنٹ. یہ ماحولیاتی آلودگی ہے بائی ہارمفل سبسٹینس یعنی نقصان دہ اجزاء سے یا نقصان دہ چیزوں سے، لیڈنگ ٹو ایڈورس افیکٹ جو کہ بہت زیادہ برے اثرات ڈالتی ہے آن دا ہیلتھ صحت پر، آف دا لیونگ آرگنزم جاندار چیزوں پر، ان جاندار چیزوں کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے، اینڈ دا نیچرل ورلڈ اور قدرتی دنیا پر. یعنی جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ نقصان دہ چیزوں کی وجہ سے قدرتی دنیا اور جاندار چیزوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے یا برے اثرات ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. دا نیکسٹ سینٹینس از ایئر پولوشن از دا مین سورس آف پولوٹنگ دا انوائرمنٹ. ایئر پولوشن یعنی ہوا کی آلودگی، فضائی آلودگی
ماحول کو آلودہ کرنے کا یعنی مین ذریعہ ہے، بنیادی ذریعہ ہے. دا کازز آف پولوشن آر ڈائیورس which are primarily driven by human activities. دا کازز آف پولوشن یعنی آلودگی کے اسباب آر ڈائیورس بہت خطرناک ہیں. which are primarily driven جو کہ ابتدائی طور پر یا بنیادی طور پر کیے جاتے ہیں by human activities انسانی سرگرمیوں سے. یعنی آلودگی کے اثرات جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں وہ جو مختلف ہیں، ڈائیورس مختلف ہیں، وہ انسانی سرگرمیوں بنیادی طور پر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہیں. اوکے نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. ڈیو ٹو پوائزنس گیسز فرام فیکٹریز، گیسز ڈیو ٹو فیول برننگس فرام وہیکلس کازز ٹو ایسڈ رین. یعنی فیکٹری سے زہریلے گیس کی وجہ سے اور جو گاڑیوں سے جو ایندھن کے جلنے کی وجہ سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایسڈ رین کا وہ سبب بنتی ہیں. یعنی فیکٹریوں سے نکلنے والی زہریلی گیسیں اور جو گاڑیوں میں ایندھن کے جلنے کی وجہ سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں وہ ایسڈ رین تیزابی بارش کا باعث بنتی ہیں. ہیٹ فرام دا ہوم اپلائنسز یعنی گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء سے حرارت جو پیدا ہوتی ہے، لائک ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، جیسے کہ ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر کے استعمال سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. اینڈ سولر پینل، اور جو سولر پینل جو آج کل جو عام ہیں، آر آلسو انکریز دا گلوبل وارمنگ، وہ عالمی یعنی کیا کہہ لیں گرمی میں اضافہ کر رہے ہیں. گرین ہاؤس ہیز دا سیم افیکٹ ٹو ڈیمولش اوزون لیئر. گرین ہاؤس یہ سیم یعنی بالکل ایسے ہی اثرات رکھتے ہیں اوزون لیئر کو خراب کرنے میں. یعنی گرین ہاؤس بھی یعنی اس سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ اوزون لیئر میں کی خرابی میں اثرات مرتب کرتی ہے. ان ونٹر سردیوں میں دا فوگ بیکمز ڈارکر اینڈ ہیویئر بائی اسموک اینڈ کیمیکل فیومس. سردیوں میں سردیوں میں فوگ ہوتی ہے تو فوگ جو ہے وہ یعنی اسموک اور کیمیکل فیومس کی وجہ سے بہت ہیوی اور یعنی تھک یا ڈارک ہو جاتی ہے. دس از کالڈ اسموک، جو کہ اسموک کہلاتی ہے. اسموک از بیسکلی بائی جوائننگ ٹو ورڈس وچ از اسمو از SM is taken from the smoke and OG is taken from the OG. FOG fog یعنی لاسٹ ٹو لیٹر فوگ کے ہم لینے سے ان دونوں کے کمبینیشن سے اسموک بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسموک have many negative effects on human health in many ways, like respiratory issues like asthma, lung infections, shortness of breath and coughing are the major diseases due to smoke in the environment. Okay, smoke have many negative effects. Smoke کے بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں on human health انسانی صحت پر in many ways بہت طرح سے, like respiratory issues جیسے کہ سانس کے مسائل, سانس لینے کے مسائل جیسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ازما یعنی دمہ سانس کی بیماری کا نام ہے. لنگ انفیکشنز جیسے کہ پھیپھڑوں کی انفیکشنز یعنی اس کی سوزش. شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس کا رکنا. اینڈ کفنگ اور کھانسی جیسے آر دا میجر ڈیزیزز بڑی بیماریاں ہیں ڈیو ٹو اسموک ان دا انوائرمنٹ ماحول میں اسموک کی وجہ سے. یعنی ماحول میں اسموک کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جیسے کہ ازما, کھانسی اور سانس کا رکنا اور پھیپھڑوں کی سوزش وغیرہ شامل ہیں. اسموک کین اریٹیٹ دا آئیز, نوز اینڈ تھروٹ. اسموک آئیز یعنی آنکھوں, ناک اور گلے کو یعنی اریٹیٹ کر سکتی ہے, اس میں سوزش کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ کین آلسو انکریز دا ڈفرینٹ ٹائپ آف الرجیز. اس سے یعنی اسموک سے مختلف قسم کی الرجی
الرجیز جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے. Okay, the last paragraph, which is the third one and the concluding paragraph. To conclude, یعنی نتیجے کے طور پر we can say that ہم کہہ سکتے ہیں کہ solution is also present, کہ اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے. where there are causes and effects, جہاں پہ کہ اس کے اسباب اور اثرات ہیں, وہاں پہ اس مسائل کا حل بھی موجود ہے. We can reduce air pollution by saying no to burning plastic materials. ہم ایئر پولوشن یعنی فضائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں by saying no to burning plastic materials, یعنی پلاسٹک کے مٹیریل کو پلاسٹک کی چیزوں کو جلانے سے انکار کرتے ہوئے ہم فضائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں. We should use less transportation. ہمیں ذرائع نقل و حمل یعنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. Use the refrigerators and ACs at their least لیول. ہمیں اس کو جو ریفریجریٹرز اور اے سیز ہیں ان کو کم سے کم لیول پر استعمال کرنا چاہیے. We should get over the issue of forest fires and smoking. ہمیں جو جنگلات کی آگ ہے یا اسموکنگ جو دھوئیں جیسے مسائل ہیں فصلوں کو جو ریمیننگ آف دا کراپس جو ہم اس کو آگ لگاتے ہیں برن کرتے ہیں اس سے جو اسموک کریٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس پر قابو پانا چاہیے. We can clean the environment by following these steps. ہمیں انوائرمنٹ کو ماحول کو ہم صاف کر سکتے ہیں ان اقدامات کو فالو کرتے ہوئے یا ان اقدامات پر پیروی کرتے ہوئے ہم ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں. It is in our hand to make the environment pollution free. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ماحول کو pollution free یعنی آلودگی سے پاک بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. Growing more trees, زیادہ درخت اگانا not only clean the environment, نہ صرف environment کو clean رکھتا ہے یعنی ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے, but also making home in heavens, بلکہ یہ جنت میں گھر بنانا بھی ہے. یہ تو ہماری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک درخت لگائیں اور جنت میں گھر بنائیں, یعنی درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کے یعنی بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلے تو نہ صرف یہ ماحول کو صاف کرتا ہے بلکہ اس سے ہمارا ایک کہہ لیں کہ جنت میں گھر بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ایکٹیویٹی ہے. سو لیٹس سی. یس, دا نیکسٹ ایکٹیویٹی which is by illustration. We can here's look at the given pictures below and explain them in at least 3 paragraphs. یعنی ہم نے یہ جو نیچے دی گئی پکچرز ہیں ان کو یعنی دیکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ کم از کم 3 پیراگرافس میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. لک ایٹ دا فرسٹ پکچر. دیر از اے بوائے who is walking along the road and is eating a banana. And in the second picture, the boy has eaten the banana and throw the peel of the banana on the road. And in the third picture you can see that he was strolling on the road, and in the meantime in the last picture you can see that there he was fell down on the road due to slippery peel of the banana, and he fell down on the road and get injured. So by knowing the lesson of the pictures, we can say that we should take care of others, and we should remove we should throw the waste material or rubbish to the dustbin, and we should take care ourselves and others also.
and it is a safe way for everyone. Okay, I hope you enjoyed the video and learn a lot from this video. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.